دنیا میں بہت سے لوگوں نے اپنی ذہانت اور قابلیت کا لوہا منوایا، جی ہاں، اور انہیں سالانہ ایک انعام سے نوازا جاتا ہے جسے نوبل انعام کہا جاتا ہے۔ نوبل انعامات سالانہ تقسیم کیے جانے والے انعامات ہیں جنہیں رائل سویڈش اکیڈمی آف سائنسز، سویڈش اکیڈمی، کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ اور نارو ریجن نوبل کمیٹی ان افراد یا تنظیموں کو دیتی ہے جنہوں نے کیمیا، طبیعیات، ادب، فعالیات و طب میں کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں۔ اسے الفریڈ نوبل کے 1895 میں کیے گئے وصیت کے مطابق تخلیق کیا گیا، جس کے مطابق ان انعامات کے انتظامات نوبل فاؤنڈیشن کو سپرد کیے گئے۔ نوبل میموریل انعامات برائے معاشیات کو 1968 میں جاری کیا گیا۔ سویڈن کی مرکزی بینک نے شروع کیا جو معاشیات میں گراں قدر خدمات پر دی جاتی ہے۔ ہر انعام یافتہ ایک طلائی میڈل، ایک عدد ڈپلومہ اور کچھ رقم وصول کرتا ہے، جس کی مقدار کا فیصلہ ہر سال نوبل فاؤنڈیشن طے کرتی ہے۔ نوبل انعام کا بانی الفریڈ نوبل تھا۔ الفریڈ سویڈن میں پیدا ہوا لیکن اس نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ روس میں گزارا۔ ڈائنامائٹ الفریڈ نوبل ہی نے ایجاد کیا۔ اس کے علاوہ متعدد دوسری ایجادات کا سہرا بھی اسی کے سر ہے۔ اپنی زمینوں اور ڈائنامائٹ سے کمائی کی گئی دولت کے باعث 1896 میں اپنے انتقال کے وقت نوبل کے اکاؤنٹ میں $90 لاکھ کی رقم تھی۔ اس کی رقم 31 ملین سویڈش کرون تھی، جو امریکی ڈالر 220 ملین کے برابر ہے۔ اسے ابتدائی 5 انعامات کے لیے مختص کیا گیا۔ نوبل پرائز کی بنیاد جب پہلی مرتبہ 1901 میں پڑی تو یہ انعام 1.4 ملین، ایک چیک، ایک طلائی میڈل، ایک ڈپلومہ کے عطیہ پر مشتمل تھا۔ موت سے قبل اس نے اپنی وصیت میں لکھا کہ اس کی یہ دولت ہر سال ایسے افراد یا اداروں کو انعام کے طور پر دی جائے جنہوں نے گزشتہ سال کے دوران میں طبیعیات، کیمیا، طب، ادب اور امن کے میدانوں میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہو۔ پس اس وصیت کے تحت فوراً ایک فنڈ قائم کیا گیا جس سے حاصل ہونے والا منافع نوبل انعام کے حقداروں میں تقسیم کیا جانے لگا۔ 1968 سے نوبل انعام کے شعبوں میں معاشیات کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ نوبل فنڈ کے بورڈ کے 6 ڈائریکٹر ہیں جو 2 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں اور ان کا تعلق سویڈن یا ناروے کے علاوہ کسی اور ملک سے نہیں ہو سکتا۔ نوبل فنڈ ہر سال منافع میں اضافہ کے ساتھ ساتھ انعام کی رقم بھی بڑھتی رہی۔ 1948 میں انعام یافتہ کو فی کس $32,000 ملے، جبکہ 1997 میں یہی رقم بڑھا کر $10 لاکھ تک پہنچ گئی۔ نوبل انعام کی پہلی تقریب الفریڈ کی 5ویں برسی کے دن یعنی 10 دسمبر 1901 کو منعقد کی گئی۔ تب سے یہ تقریب ہر سال اسی تاریخ کو ہوتی ہے۔ 826 نوبل انعام یافتگان میں 43 خواتین شخصیات ہیں۔ سب سے پہلی خاتون انعام یافتہ شخصیت میری کیوری تھی۔ انہوں نے یہ انعام 1903 میں وصول کیا۔ نیز وہ پہلی خاتون شخصیت تھیں جنہوں نے یہ انعام 2 مرتبہ جیتا۔ انہوں نے دوسرا انعام شعبہ کیمیا میں سن 1991 میں جیتا۔ پاکستان کی سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی دنیا کی سب سے کم عمر ترین انعام یافتہ شخصیت ہیں، جنہوں نے نوبل انعام محض 17 برس کی عمر میں 2014 میں وصول کیا۔ ہر انعام کو ایک الگ کمیٹی دیتی ہے۔ رائل سویڈش اکیڈمی طبیعیات، کیمیا، معاشیات کے انعامات دینے کی پابند ہے، جبکہ کیرولنسکا انسٹی ٹیوٹ طب،
و فعالیات کے انعام تقسیم کرتی ہے۔ اسی طرح نارویجن نوبل کمیٹی امن انعام کا فیصلہ کرتی ہے۔ ہر انعام یافتہ ایک طلائی میڈل، ایک عدد ڈپلومہ اور کچھ رقم وصول کرتا ہے، جس کی مقدار ہر سال انعام یافتگان میں تعداد کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے۔ 1901 سے 2012 تک نوبل انعام اور نوبل میموریل انعام برائے معاشیات 555 دفعہ 863 افراد اور تنظیموں کو دیا گیا۔ چونکہ بعض افراد اور تنظیموں نے یہ انعام ایک سے زائد مرتبہ وصول کیا، لہٰذا اصل تعداد گھٹ کر 835 افراد اور 21 تنظیمیں ہیں۔ 6 انعام یافتگان نے ایک سے زائد انعامات حاصل کیے۔ ان میں ریڈ کراس کمیٹی نے نوبل انعام 3 دفعہ سے زیادہ حاصل کیا۔ جہاں پر اس کی چھانٹ پھٹک کے بعد نوبل انعام دینے کے لیے شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے، وہاں پر اس میں بہت ساری غلطیوں کا بھی احتمال رہتا ہے۔ جیسے 1926 کا طب کا نوبل انعام جانسن فیبگر کو دیا گیا، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ کینسر ایک طفیلی کیڑا ہے اور پیروپیٹا کارسینوما کی وجہ سے ہوتا ہے، جو بعد میں غلط ثابت ہوا۔ 1947 میں انگریز کیمسٹ سر رابرٹ رابنسن کو کنگ کیمسٹری کا نوبل انعام ملا تھا۔ پاکستانی سائنسدان پروفیسر عطا الرحمن نے اسے غلط ثابت کر دیا۔ آئنسٹائن کو نظریہ اضافیت پر نوبل انعام نہیں ملا، بلکہ ضیاء برقی اثر پر ملا، لیکن انعام کی پوری رقم اس کی طلاق شدہ بیوی کو ملی، کیونکہ یہ طلاق کے معاہدے کی شرط تھی۔ سال 1914 کے اوائل میں تیار ہونے والی ایک خفیہ رپورٹ میں نوبل کمیٹی کے چیئرمین نے لکھا کہ نوبل کمیٹی نے علامہ اقبال کو نوبل انعام سے اس لیے محروم رکھا کہ اس کے نظریات زوال پذیر اسلامی دنیا میں مغربی دنیا سے مسابقت کے لیے ایک نیا تحریک پیدا نہ کر دیں، نیز وہ مسلم قوم کو اقوام مغرب سے برتر سمجھتے ہیں۔ 9 اکتوبر 2009 کو نارویجن نوبل کمیٹی نے امریکی صدر باراک اوباما کو امن کا نوبل انعام دینے کا فیصلہ کیا، جسے اوباما نے 1 مہینے بعد اوسلو میں وصول کر لیا، حالانکہ اسے صدارتی عہدہ سنبھالے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا، اور امریکہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف افغانستان اور عراق میں جنگوں میں ملوث تھا۔ باراک اوباما نے انہیں منصفانہ جنگ قرار دیا تھا۔ شیئر کریں تاکہ آپ کو آنے والی نئی اپڈیٹس ملتی رہیں۔